سورۃ الانفال آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، یحسبن ہرگز گمان کریں، ولا یحسبن اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا وہ نکل گئے، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا اور کافی لوگ اس بارے میں ہرگز گمان نہ کرے کہ وہ بچ کر نکل گئے، انہم بے شک وہ، لا نہیں، یعجزون عاجز کر سکتے، انہم لا یعجزون بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ایک گروہ کی بات کی ہے۔ آیت مبارکہ اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ جو لوگ غزوہ بدر سے بچ کر چلے گئے تھے، یعنی کافروں میں سے جو گروہ لوگ اور جو لوگ وہ قتل نہیں ہوئے تھے، قیدی نہیں بنائے گئے تھے اور پیچھے پلٹ گئے تھے، پھر وہ اسلام کے خلاف مزید سازشیں کرنے لگے، اسلام کے خلاف مزید تیاریاں کرنے لگے، جس طرح ابو سفیان نے کہا، وہاں جا کر ابو سفیان نے پیچھے تیاریاں شروع کر دی، سارے کفار مکہ کو ملا کر، قریش مکہ کو ملا کر۔ تو اسی بات کا یہاں اللہ رب العزت نے ان کفار کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافی لوگ ہیں یہ ہرگز گمان نہ کریں، یعنی وہ اپنے وہم و خیال میں بھی یہ نہ لے آئیں، اپنے تصور میں بھی نہ لائیں، سبقو کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں، وہ پھر قابو نہیں آئیں گے، انہم لا یعجزون بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ کس کو عاجز نہیں کر سکتے؟ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی ذات کو۔ اگر وہ جتنا بھی مال جمع کر لیں، جتنا بھی اسلحہ جمع کر لیں، جتنی بھی تعداد اپنی بڑھا لیں، تو رب نے فرمایا وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ اور جب بھی ایمان کے سامنے آئیں گے تو اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 60، اس میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا اور تم تیار رکھو، لہم ان کے لیے، لا لیے ہم ان کے، یہ کافروں کی طرف اشارہ ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ اور تم مہیا کر رکھو، تیار رکھو ان کے لیے، مستطعتم ما جس قدر، استطاعتم تم سے ہو سکے، جس قدر تم طاقت رکھتے ہو، من قوتین قوت سے۔ فرمایا اے مسلمانوں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے مقابلے کے لیے جس قدر ہو سکے قوت کی تیاری کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ وَمِن اور سے رباط بندے ہوئے الخیل گھوڑوں کی، وَمِن رباط الخیل اور بندے ہوئے گھوڑوں کی، بندے ہوئے گھوڑوں کی، ترہبونا تم ڈراؤ گے، بھی اس کے ساتھ، عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے، وآخرین اور باقیوں کو، آخرین دوسروں کو، من سے دونہم علاوہ ان کے،
दूनी का मतलब इलावा हिम इनके, वाहरीना मिन दूनिहिम और इनके अलावा दूसरों को भी, ला नहीं, तालमूना हुम, तालमूना तुम जानते, हम उन्हें, ला तालमूना हुम तुम उन्हें नहीं जानते, अल्लाहु अल्लाह यअलमुहुम, यअलमु जानता है, हम उन्हें, अल्लाह यअलमुहुम अल्लाह उन्हें जानता है, वमा और जो कुछ, तुनफिकु तुम खर्च करोगे, मिन शैइन कुछ भी, फी में सबीलिल्लाही अल्लाह की राह, वमा तुनफिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाह और तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, युवफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा, इलैकुम तुम्हें, युवफ़ा इलैकुम पूरा पूरा तुम्हें दिया जाएगा बदला, व अंतुम और तुम, ला नहीं, तुज़लमून जुल्म किया जाएगा, व अंतुम ला तुज़लमून और तुमसे ना इंसाफी ना की जाएगी, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जंग की तैयारी के असबाब मुहैया करने और कैसे जंग के लिए असबाब मुहैया करने हैं, कौन कौन सी जेतें हैं, मुसलमानों के कौन कौन से दुश्मन हैं, उस हवाले से हिदायत अता फरमाई है। क्योंकि ग़ज़वा बदर अचानक रूनुमा हुआ था और मुसलमान बगैर तैयारी के उसमें कूद पड़े थे। न मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, तादाद के लिहाज से भी कम थे, असलहा भी कम था, जो असबाब और ज़राए वो भी कम थे। अब चूंकि दुश्मन शिकस्त खाकर वो ज्यादा अलर्ट हो गया था और ज्यादा उसने इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी, ज्यादा तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां बाकायदा अहले ईमान को दुश्मनों के खिलाफ मुस्तइद रहने का हुक्म दिया है। फरमाया वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम, वअइद्दू का मतलब है और तुम तैयार रहो, तुम मुस्तइद रहो, तुम्हें चुकन्ना होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जिस तरह वो देखें कोई मैच होता है क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, तो हर खिलाड़ी को हर तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो मैदान में पहुंचकर अच्छी तरह जो मुकाबिल टीम हो उसका मुकाबला कर सके। अगर खिलाड़ी फिट नहीं होगा, अगर उनके पास अच्छी ग्राउंड, अच्छा असबाब, अच्छे जराए और खेल कूद का सही सामान नहीं होगा तो वो तो शिकस्त खा जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं इनके लिए तुम अच्छी तरह तैयार होकर रहो, मस्तताअतुम जितनी तुम ताकत रखती हो, जितने तुम्हें इख्तियार है, जितनी तुम्हारी कुदरत है। आगे दो चीजों का खसूसी तौर पर जिक्र किया, मिन कुव्वतिन कुव्वत की, इसमें दो तीन तरह से कुव्वत का माना है। इसमें अफरादी कुव्वत भी मुराद है कि तुम्हारा अदद भी ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारी फौज का, तुम्हारी आर्मी का वो अदद ज्यादा होना चाहिए, यानी अददी लिहाज से भी कुव्वत होनी चाहिए। दूसरा असलिहा, असलिहा लिहाज से भी कुव्वत होनी चाहिए। उस दौर में तो तलवारें, नेज़े, ढालें ये चीजें इस्तेमाल होती थी और आज के दौर में मिसाइल, टैंक और लड़ाका तैयारे, फिर एटम बम, हाइड्रोजन बम, तरह तरह के जराए निकल आए हुए हैं। ये सारे आलाते हर्ब जो
जंगी साजो सामान है, ये सारा कुव्वत में आता है। मिन कुव्वतिन, फरमाया खूब कुव्वत जमा करके रखो, कुव्वत के साथ तुम तैयारी करके रखो। और आगे फरमाया वमिर रिबातिल खैल, और बंधे हुए घोड़ों से। घोड़े दुश्मनों तक पहुंचने के लिए, उन पर वार करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और आज के दौर में दुश्मनों तक पहुंचाने के लिए मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। मिसाइल जो है वो मुख्तलिफ रेंज के, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 300, कोई 500। जो पाकिस्तान के हैं गौरी, शाहीन और दीगर जो मिसाइल हैं, इनकी भी बहुत सी रेंज है, 1000, 1500 किलोमीटर, इतने तक जाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ वार हेड ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं कि जो बारूद है इनमें भरा जा सकता है और उनके जरिए दुश्मन को हदफ बनाया जा सकता है। तो रब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वमिर रिबातिल खैल, बंधे हुए घोड़े जो तुम्हारी कुदरत में हो, जिन पर तुम्हें इख्तियार हो। ये मिर रिबातिल खैल, ये उस दौर में जो बड़े मुंह और घोड़े होते थे ताकतवर, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिन रिबातिल खैल, ये उन्हें बोला जाता था जो ताकतवर होते थे। तो आज के दौर में चूंकि ये घोड़ों के साथ इस तरह जंग का जमाना नहीं है, आज के दौर में तो जदीद हथियार इस्तेमाल होते हैं। तो यहां हर वो हथियार मुराद होगा जो दुश्मन तक तेज रफ्तारी से पहुंचने की ताकत रखता हो, चाहे वो लड़ाका तैयारे हों या वो मिसाइल हों। और आगे फरमाए इसका मकसद क्या है। ये असबाब, कुव्वत हासिल करना और ये बंधे हुए घोड़े मजबूत, इसका मकसद क्या है। आगे उसका जिक्र किया, फरमाया तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तुम इसके जरिए अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मनों को डराओगे। इरहाब से है तुरहिबून, डराना, अपना रोब डालना, अपनी धाक बिठाना। फरमाया ये जितने तुम्हारे असबाब होंगे, इनके जरिए तुम अपना रोब उन पर बिठाओगे। वो अल्लाह के दुश्मन हो या तुम्हारे दुश्मन हो, चाहे वो अल्लाह का दुश्मन हो या तुम्हारे दुश्मन हो। यानी अल्लाह का दुश्मन दीन की वजह से मुराद हो सकता है कि कुफरिया ताकतें हो गई, तगूती ताकतें हो गई, और तुम्हारा दुश्मन इसमें दीनी ताकतें भी हैं, यानी दीन के लिहाज से भी जो कुफरिया ताकतें वो भी मुराद है। और अगर कोई मुसलमानों के अंदर फितना परवर हो तो वो भी मुराद है। अहले ईमान के अंदर जो मुसलमानों से जुदा होने वाले ग्रोह, फितना परवर, दहशतगर्द अनासिर, तो वो भी मुराद है। तो फरमाया तुम्हें इसके जरिए अल्लाह के दुश्मन पर और अपने दुश्मन पर रोब डालोगे, अपनी दाग बिठाओगे। आप ये और आगे फरमाया व आहरीना, और उन दूसरे लोगों पर भी, मिन दूनिहिम, इनके अलावा, ला तअलमूनहुम, जिन्हें तुम नहीं जानते। फरमाया इनके अलावा भी जो दुश्मन होंगे उन पर भी रोब डालोगे। आप देखें ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक तो जाहिरन खुले दुश्मन थे, यानी कुफारे मक्का, जिनसे मुसलमानों की जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, मारके हुए। और एक मुसलमानों की सफों में छुपे हुए दुश्मन भी थे जो मुनाफिक थे, यहूदी अनासिर थे, जिन्होंने गज़वा बदर में भी मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की, गज़वा अहज़ाब के मौके पर भी कोशिश की,
اور کئی موقعوں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہراً جو کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے دشمن دو تمہارے سامنے آشکار ہیں، ان پر بھی تم اپنا روب ڈالو گے، اور جنہیں تم نہیں جانتے جو تمہاری پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر وار کر رہے ہیں، ان پر بھی تم اپنا روب ڈالو گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مسلم ممالک ان یہ دو اشرہ میں، یہ 10-20 سالوں میں کتنے مسلمان ممالک تہتے ہوئے تباہ و برباد ہوئے۔ 30 سال لگا لیں، عراق، شام، یمن، وہ ادھر لیبیا، پھر برما میں کتنا فتنہ اور فساد ہوا، پھر انڈیا میں کتنا ہوتا ہے، وہاں کشمیر میں کیسے مظالم ہوئے، اور افغانستان وہ کتنا تاحت و تراج ہوا، برباد ہوا۔ لیکن پاکستان الحمدللہ محفوظ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اہل پاکستان نے، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے، چاہے بہت کرپٹ ہیں، بہت کرپٹ عناصر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا۔ تو یہ قوت ہے اہل پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کہ جو دشمنوں پر ایک روب طاری ہے، اور جو ایٹم بم بنانے والے ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے جو پاکستان کے مشرق میں، مغرب میں یا مغربی طاقتیں ہیں وہ پاکستان سے ڈرتی ہیں ایٹم بم کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی وجہ کا ذکر کیا ہے کہ تم اس طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو ڈراؤ گے۔ فرمایا وہ چاہے تمہیں نظر بھی نہ آتے ہو، تم انہیں جانتے بھی نہ ہو، اللہ یعلمہم، اللہ تو انہیں جانتا ہے اگر تم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ کی مدد میں، اللہ کے دین کی جد و جہد میں، اللہ کے دین کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جہاں جہاں تک تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے اثرات جائیں گے، لوگ فیض یاب ہوں گے، دین کی دعوت پہنچے گی، حق کی دعوت پہنچے گی، تو ویسے ویسے ہی انسان کو اجر ملے گا، ویسے ویسے انسان کو اجر ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جیسے کسی نے انفاق کیا ہوگا، خرچ کیا ہوگا، ویسے ہی اللہ کی طرف سے اسے انعام ملے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا اور نہ کسی پر ظلم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 61 اس میں فرمایا وَإِنْ، اور اگر جَنَحُوا، وہ جھکیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے، لیے السلمی صلح، اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں، فجنہ تو آپ مائل ہو جائیں، لہا اس کی طرف، فجنہ لہا تو آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی صلح کی طرف، وتوکل، اور بھروسہ رکھیں، علی اللہ، اللہ پر، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔
انہو بے شک وہ ہوا وہی السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگی معاملات میں ایک اور طرح کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے تلواریں نکال لی، جنگ چھڑ گئی، تو کافروں نے وڈرا کر دیا، انہوں نے کہا ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ کوئی ٹیکس اپنے اوپر مان لیں، جزیہ مان لیں، یا کسی بھی طرح کی شرائط رکھ لیں کہ ہم آپ کو اتنا ٹیکس دیں گے، اتنا جزیہ دیں گے۔ یہ جنگ کے دوران بھی صورت پیش آ سکتی ہے اور جنگ سے پہلے بھی صورت پیش آ سکتی ہے کہ مسلمانوں نے کسی بھی طاقت کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور ادھر سے انہوں نے صلح کا پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کا پیغام بھیجیں، صلح کے لیے جھکیں، تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام امن، یہ ہے دین اسلام کا امن کا پیغام۔ بعض مسلم طبقات کو یہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اس تناظر میں دیکھ کر بعض آیات جن میں قتال کا حکم ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کافروں کا صفحہ ہستی سے مٹا دینے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے انسانوں کا پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اگر انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا، یہی مقصود ہوتا، تو رب انہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ تو معاذ اللہ پھر اللہ کی طرف سے کسی کے ذہن میں آتا یہ ظلم ہے۔ تو دراصل ان کو ہدایت پر لانا مقصود ہے۔ جہاد کا مقصد، قتال فی سبیل اللہ کا مقصد انہیں ہدایت کی طرف لانا مقصود ہے، ظلم کی راہ سے ہٹا کر امن کی طرف لانا مقصود ہے کہ وہ دین حق کو پہچانے، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کریں۔ یہ مقصود ہوتا ہے، یہ مقصود ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو اے حبیب آپ بھی اس طرف مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ دھوکہ دے دیں گے، وہ فراڈ کر دیں گے، یا انہوں نے اوپر سے صلح کی ہے۔ تو رب نے فرمایا جب آپ صلح کی طرف مائل ہو جائیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کے صلح کرنے سے بہت سے اور معاملات اسلام کی داغ بیٹھتی ہے، اسلام کا رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے، اور کفر یا طاغوتی طاقتیں مرعوب ہوتی ہیں۔ یہ صلح کے یہ مقاصد ہوتے ہیں کہ سب طاقتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو صلح کا پیغام بھیجنے والا ہے وہ کمزور ہے، اور جو صلح کا پیغام قبول کرنے والا ہے وہ طاقتور ہے۔ اس میں یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ جو کوئی دشمن کر رہا ہے، ظاہراً کر رہا ہے یا باطناً کر رہا ہے، آنکھوں کے سامنے کر رہے ہیں یا پوشیدہ کر رہے ہیں، اگر مسلمانوں کی انٹیلیجنس ان تک یہ خبر نہیں پہنچی یا وہ رسائی نہیں حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے، جو اللہ ہے، مالک ہے، وہ تو جانتا ہے نا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے اور وہ سب کچھ سن رہا ہے۔
کہ کون آنکھوں کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں اور کون نظروں سے پوشیدہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رب کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں، اور اس کی رضا اسی میں ہے کہ حق کو غلبہ ہو۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ حق غالب ہو، تو لہٰذا اللہ کی مدد و نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنان اسلام کے شر سے، فتنہ سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔